حکومتی ترجمان اور فوجی ترجمان کی جانب سے یعنی عطا تارڑ اور DGISPR کی جانب سے ایک پریس بریفنگ کا اہتمام کیا گیا تھا تمام سیاسی جماعتوں کے لیڈران کے لیے کہ جناب ان کو دفاعی صورتحال کے حوالے سے بتایا جائے. اور کل رات تک بلکہ آج صبح تک جو میں نے ولاگ کیا اس میں نے معلوم کر کے آپ کو بتایا تھا کہ PTI کے لوگوں میں سے کسی کے پاس دعوت نامہ نہیں پہنچا. لیکن دن میں کچھ رابطے ہوئے حکومت کی جانب سے جس کی باضابطہ تصدیق کی گئی صاحبزادہ حامد رضا کی جانب سے. انہوں نے اپنے ٹویٹر پیغام میں بھی بتا دیا کہ وزارت اطلاعات کی جانب سے ان سے رابطہ ہوا. اسی طرح بیرسٹر گوہر سے بھی کوئی نہ کوئی رابطہ ہوا. تو 2 لوگوں تک چونکہ حامد رضا جو ہیں وہ سنی اتحاد کونسل کی نمائندگی کر رہے ہیں, بیرسٹر گوہر چیئرمین PTI ہیں, تو دونوں سے رابطہ کر کے انہیں اس بریفنگ کا حصہ بننے کے لیے پیغام دیا گیا حکومت کی جانب سے. لیکن ظاہری بات ہے یہ دونوں شخصیات جو ہیں, حامد رضا تو شاید اپنے طور پہ ڈیسیژن کر سکے لیکن جو بیرسٹر گوہر ہے یہ اپنے طور پہ کوئی ڈیسیژن نہیں کر سکتے. تو انہوں نے بلایا, پتہ بھی تھا کہ یہ کوئی نہ کوئی ایسا میسج آئے گا, تو اسٹینڈ بائی پہ تھی PTI کی پولیٹیکل لیڈرشپ اور سیاسی کمیٹی. تو جناب اجلاس ہوا اور اس اجلاس میں یہ دعوت نامہ بھی سامنے رکھا گیا اور موجودہ صورتحال بھی, اور اینڈ رزلٹ اس کا یہ نکلا کہ PTI اس بریفنگ میں شرکت نہیں کر رہی. امکان یہ تھا کہ شاید شرکت کر لے کیونکہ ان کے بیانات کچھ اس طرح کے آ رہے تھے کہ جناب ہم جو ہے وہ اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں اس کروشل ٹائم پہ, اور سارے اس طرح کی ڈیسیژن, بلکہ ایک قرارداد بھی انہوں نے پیش کی تھی یوم تاسیس کے موقع پہ, آپ کو یاد ہوگا. لیکن جب یہ اجلاس ہوا تو اس میں سرپرائز موو کے طور پہ PTI نے اس بریفنگ کا حصہ بننے سے معذرت کر لیا کہ جناب ہم اس بریفنگ کا حصہ نہیں بن سکتے. اس کی وجہ انہوں نے کیا بتائی, اس لیے نہیں کہ وہ کسی کے ساتھ نہیں کھڑے یا اس موقع پہ کوئی یونٹی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہتے. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس طرح کے اقدام سے مائنس عمران خان جو ہے وہ نیریٹو مضبوط ہو رہا ہے, یعنی عمران خان کے بغیر PTI جو ہے وہ کسی بھی بڑے سے بڑے نیشنل ایونٹ میں شرکت کر رہی ہے اور نیشنل کاز میں وہ اپنا انپٹ دے رہی ہے, اور اس طرح مائنس عمران خان کا جو نیریٹو ہے وہ اسٹرانگ ہوتا چلا جا رہا ہے. اور پھر حامد رضا صاحب کا موقف یہ ہے کہ جب تک ملک کے سب سے مقبول رہنما عمران خان شرکت نہیں کرتے اس وقت تک وہ بھی بریفنگ میں نہیں جائیں گے. تو کیا اس کا کوئی بیک لیش آئے گا PTI کے اوپر, یہ تو ابھی آپ کو تھوڑے ٹائم میں پتہ چل جائے گا. بٹ یہ بھی فیکٹ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے اس اعلامیے میں جو جاری کیا ہے جس میں انہوں نے معذرت کی ہے, اس کے ٹاپ پہ سب سے پہلے انہوں نے عمران خان کا پیغام لکھا کہ عمران خان نے جیل سے یونٹی کا میسج دیا, بڑا کلیئر دیا, اور یہ کہا کہ ہم اس کروشل ٹائم پہ یونٹی کے ساتھ سب کھڑے ہیں اور اپنی آرمڈ فورسز کے ساتھ کھڑے ہیں. دوسرا انہوں نے ایک قرارداد کا حوالہ دیا جو یوم تاسیس پہ علی محمد خان نے وہ قرارداد پڑھی تھی, اور اس کا جو زیادہ تر حصہ تھا یا بڑا مرکزی حصہ تھا وہ بھی یہی تھا کہ ہم بھارتی جارحیت کی مذمت کرتے ہیں اور اس موقع پہ اپنی مسلح افواج کے ساتھ کھڑے ہیں. تو یہ بھی ان کی جانب سے ایک باقاعدہ قرارداد پیش کی گئی جسے یوم تاسیس پہ پوری لیڈرشپ نے منظور بھی کیا. اور اس عزم کا اعادہ کرتے ہیں کہ ماضی کی طرح آج بھی پوری قوم اپنے ملک کے دفاع کے لیے اپنی پاک افواج کے ساتھ پوری قوم پرعزم ہے. اور جس طرح ہمارے لیڈر سابق وزیر اعظم جناب عمران خان نے بطور وزیر اعظم کہا تھا کہ ہم پاکستان پہ کسی بھی قسم کی بیرونی جارحیت ہونے کی صورت میں بھرپور جواب دینے کا صرف سوچیں گے نہیں بلکہ جواب دیں گے. اور اب جا کے وہ یہ نیریٹو اڈاپٹ کر رہے ہیں, یا پاکستان تحریک انصاف کا مطالبہ یہ ہے کہ خالی یہ صرف بریفنگ نہیں ہونی چاہیے, یہ پوری APC بلائی جائے اور APC میں عمران خان کو بلایا جائے, یعنی APC بلاؤ عمران خان کو لاؤ. یہ اس ٹائم کا نیریٹو ہے کیونکہ PTI کی لیڈرشپ کے اوپر اس ٹائم کارکنان کا بے پناہ دباؤ ہے. سارے کے سارے تصویریں لگا کے بتا رہے ہیں ان کو کہ آپ کو عمران خان کو باہر لانے کے لیے ووٹ دیا تھا. ہر روز آپ دیکھیں, پہلے قومی اسمبلی کے اراکین کی تصاویر آ رہی تھی, اب جتنی اسمبلی میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کے نمبرز کے ساتھ ان کی تصاویر آ رہی ہیں اور لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ آپ لوگ آواز اٹھائیں. ایسے میں اگر PTI اپنے طور پہ یہ ڈیسیژن کرتی ہے کہ جناب چلے جائیں اس اجلاس میں, تو اس کے بعد کارکنان ان کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں یہ بھی ایک الگ پریشر ہے. بلکہ اب تو کارکنان کسی کو سپیئر نہیں کر رہے, اور کچھ ایک تو میں نے دیکھا کہ وہ تھوڑا ایکسٹریم لیول پہ بھی آج کل چلے جاتے ہیں. کوئی باڈی شیمنگ جیسی امیجز بھی میں نے دیکھی ہیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے, افسوسناک ہے. کبھی بیرسٹر گوہر کی اور کبھی علی امین گنڈا پور کی. ٹھیک ہے, اختلاف رائے جو ہے وہ ہوتا ہے ہر جگہ پہ, لیکن تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ ایکسٹریم ہو گیا. اور یہ ایکسٹریم جو ہے یہ پریشر بلڈ کر رہا ہے PTI کی لیڈرشپ کے اوپر کہ وہ کوئی ایسا ویسا ڈیسیژن اپنے طور پہ اب کر ہی نہیں پا رہے کہ جناب کارکنان نے نہیں چھوڑنا. اور
کارکنان آپس میں بھی اس ٹائم سوشل میڈیا کے اوپر جس طرح سے دست و گریباں ہیں, آپ وہ دیکھ ہی رہے ہیں کہ اس کے اوپر بھی تنقید, اس کے اوپر بھی تنقید, آپس میں بھی وہ کری جا رہے ہیں. اور اب جو ہے وہ انہوں نے, میں نے دیکھا کہ حلف اٹھانا شروع کر دیے ہیں خود ہی سے لکھ کے کہ جناب ہم صرف عمران خان کے لیے آواز بلند کریں گے اور آپس کے اختلافات میں نہیں پڑیں گے, کسی ایجنڈے پر نہیں چلیں گے, کسی کے کہنے پر نہیں چلیں گے. اب تھک گئے ہیں میرا خیال, وہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا, الٹا نقصان ہو رہا ہے, تو اب انہوں نے خود سے حلف اٹھانے شروع کر دیے ہیں. بٹ پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے انہوں نے آج کے دن یہ ڈیسیژن کیا, کیا اے پی سی ہو پائے گی, کیا عمران خان صاحب آ پائیں گے, یونٹی کا میسج چلا جائے گا, یہ اس ٹائم کے کویشچنز ہیں. بٹ فیکٹ یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے بغیر, عمران خان کے بغیر نیشنل یونٹی کا جو ایک میسج ہے جو دینا چاہیے اور دیا جانا چاہیے, وہ شاید اس طرح سے اکمپلش نہیں ہو پائے گا. تو دیکھتے ہیں اس میں کیا کوئی سٹیپ ہوتا ہے, کیا پی ٹی آئی کے اوپر کوئی سختی بڑھ جائے گی اس کے نتیجے میں. وہ کہتے ہیں آلریڈی اتنی بڑی ہوئی ہے, اب اور کیا رہ گیا ہے باقی.